زریان کمرے میں داخل ہوا۔ اب بھی بارش کے قطرے اس کی گردن کے اور بالوں پر چمک رہے تھے۔ وہ لمحہ ہانیہ کے لیے ساکت ہو گیا تھا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ ہانیہ نے پلکیں جھکا لی۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ زریان آہستہ سے مسکرایا اور سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آواز میں پہلی بار وہ نرمی تھی جس کی ہانیہ کو ضرورت تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس میں صرف وہ دو تھے۔ اس نے ہانیہ کا ہاتھ تھاما۔ زریان نے آہستہ آہستہ ہانیہ کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ آخر یہ کہانی میں موڑ کیسے آیا اور کیسے ان کی نفرت محبت میں بدل گئی؟ تو یہ کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہانیہ نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن پلکوں پر بوجھ تھا، جیسے کئی راتوں کی نیند ایک ساتھ سو لی ہو۔ اس کے سر میں ہلکا سا درد تھا اور کمرے میں مدھم سی روشنی، کچھ اجنبی سا ماحول تھا، اجنبی سا بستر اور اس کے اپنے بدن پر وہ سفید جوڑا جو شادی کے دن پہنا جاتا ہے۔ یہ کہاں ہوں میں؟ اس نے چونک کر ارد گرد دیکھا۔ دروازہ بند تھا، کمرہ سجا ہوا تھا اور سامنے میز پر مٹھائی کا ڈبہ پڑا تھا۔ شادی کی مٹھائی۔ ایک لمحے کو اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا میری شادی ہو گئی؟ دروازہ کھلا، ایک لمبا گمبھیر سا مرد اندر آیا۔ آنکھوں میں اجنبیت اور چہرے پر سختی جاگی تھی۔ وہ بولا جیسے کسی قیدی سے بات کی جا رہی ہو، آپ کون ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ ہانیہ کی آواز کپکپا گئی تھی۔ تمہارا شوہر۔ ایک لفظ اور ہانیہ کے حواس جواب دے گئے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، مجھے کچھ یاد نہیں، میں نے شادی نہیں کی۔ وہ چیخی۔ میں تمہیں یاد دلانے کے لیے بہت وقت ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تمہیں اس کمرے سے بغیر میری اجازت کے باہر نکلنے کا حق نہیں۔ وہ آگے بڑھا اور ہانیہ پیچھے ہٹتی گئی، دیوار سے جا لگی۔ یہ نکاح تمہاری مرضی کے بغیر بھی ہو سکتا تھا اور تمہاری زندگی اب میری مرضی سے چلے گی۔ ہانیہ دیوار سے لگی کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف ہے، یقینی، اور دل میں ایک سوال، آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ سامنے کھڑا وہ مرد، اس کی نظریں، اس کا لہجہ، سب کچھ اجنبی اور سخت۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا۔ ہانیہ فوراً پلنگ کے کونے پر چڑھ گئی، جیسے وہ جان بچا رہی ہو۔ ڈرو مت، میں تمہیں ابھی کچھ نہیں کہوں گا، اس نے سرد لہجے میں کہا، لیکن تمہیں وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ یاد آ جائے گا۔ ہانیہ، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ہانیہ کے لب کپکپائے۔ وہ مرد اس کے پاس بیٹھا اور آہستہ سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ سے اوپر کیا۔ یہی تو تمہاری خوبی ہے ہانیہ، تم کچھ کرتی ہو اور پھر معصوم بن جاتی ہو، مگر اب تم میرے نکاح میں ہو، اب تمہاری معصومیت مجھ پر اثر نہیں کرے گی۔ ہانیہ کی پلکیں بھیگ گئیں اور وہ خود سے سوال کر رہی تھی، کیا واقعی میں کسی کی زندگی برباد کر چکی ہوں؟ ایک ہسپتال کا منظر۔ ہانیہ سفید کوٹ میں نرسنگ کی ٹریننگ پر تھی۔ ایک مریض شدید زخمی حالت میں آیا تھا۔ اس نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑا تھا اور کچھ کہنا چاہا، مگر بول نہ سکا۔ اسی لمحے پیچھے سے کوئی چیخا تھا، میرے بھائی کو بچاؤ پلیز۔ ہانیہ نے نظریں اٹھائی، وہی آنکھیں، وہی شخص، واپس حال میں یاد آیا۔ اس نے ہانیہ کے قریب جھک کر کہا، میرے بھائی کو تمہارے علاج نے مار دیا ہے اور اب تم میری زندگی کا قرض ہو۔ ہانیہ کے لبوں سے صرف ایک سسکی نکلی، میں ڈاکٹر نہیں تھی، میں تو صرف ٹریننگ پر تھی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ہانیہ کے لبوں پہ صرف ایک سسکی نکلی۔ وہ کھڑا ہوا، گہرے انداز میں اسے دیکھتا رہا۔ ثبوت تمہارے حق میں ہے یا خلاف، یہ وقت بتائے گا۔ فی الحال تم میری بیوی ہو اور میں چاہوں تو۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑا اور مسکرا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ہانیہ کا دل کانپ رہا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی یہ صرف ایک نکاح نہیں بلکہ انتقام کا کھیل ہے، مگر وہ پھر بھی کمزور نہیں تھی۔ میں سچ ثابت کر کے رہوں گی، اور اگر یہ شخص میری زندگی کا امتحان ہے تو میں یہ جنگ لڑوں گی۔ اپنی عزت، اپنی حقیقت اور اپنے دل کے لیے رات آہستہ آہستہ اپنے سناٹے گہرے کر رہی تھی۔ باہر اندھیرا پھیلا ہوا تھا، مگر ہانیہ کے دل میں جو طوفان تھا وہ ہر خاموشی کو چیر کر رکھ رہا تھا۔ کمرہ وہی تھا، گلابوں سے سجا ہوا، نرم سفید روشنی، بند دروازہ، مگر اب یہ کمرہ اسے قید خانہ لگ رہا تھا، اور قید کرنے والا وہ شخص، اس کا نکاحی شوہر، جس کا نام تک وہ نہیں جانتی تھی، وہ شخص جس کی آنکھوں میں نفرت تھی اور لہجے میں زخمی ہونے کا غرور۔
ہانیہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اپنے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے خود سے سوال کیا، کیا میں اتنی بری ہوں؟ کیا واقعی کسی کی موت کی ذمہ دار ہوں؟ کیا میں کسی کی سزا بن گئی ہوں یا کسی کا امتحان؟ آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے، ماتھے پر بندیاں بوجھ لگ رہی تھی، زیورات قید کی زنجیروں جیسے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے سب کچھ اتار کر سائڈ پہ رکھ دیا، یہاں تک کہ وہ سفید چادر بھی جسے شادی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، وہی مرد اندر آیا، ہاتھ میں ایک پیالی چائے کی تھی۔ چائے پی لو، سردی ہو رہی ہے۔ ہانیہ نے حیرت سے دیکھا، یہ نرمی، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ مجھے سردی ہو رہی ہے یا نہیں؟ اس نے خشک لہجے میں کہا۔ مرد آہستہ سے مسکرایا، ایک تھکن بھری مسکراہٹ، فرق پڑتا ہے، اسی لیے تو یہاں آیا ہوں۔ وہ پاس آیا، چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ تمہارے ذہن میں بہت سے سوال ہوں گے، ایک ایک کر کے سب کے جواب دوں گا، مگر ایک شرط پر۔ ہانیہ کا دل دھڑکا۔ کون سی شرط؟ تم مجھے سچ بتاؤ گی جو تمہیں یاد ہے، جو تمہیں نہیں، سب کچھ۔ میں نے تمہارے بھائی کو نہیں مارا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ میں صرف ایک ٹریننگ نرس تھی، اس دن میری ڈیوٹی تھی، مگر میں نے صرف اتنا کیا جتنا سینئر نرس نے کہا۔ وہ مریض پہلے ہی بہت نازک حالت میں تھا۔ مرد کی مٹھیاں، میرے بھائی کی آخری نگاہیں تم پر تھیں، اس کی آخری انگلی تمہاری طرف، بس دل کی دھڑکنیں تھیں، سانسوں کی سسکیاں تھیں، اور ایک عجیب سا لمحہ۔ اچانک وہ اٹھا، سے اس کے قریب آیا۔ ہانیہ پیچھے ہٹنے لگی، مگر اس نے صرف اس کے کندھے پر چادر ڈال دی۔ میں چاہتا تو تمہیں پہلے دن سے اپنا بنا لیتا، مگر یہ جنگ صرف جسم کی نہیں، دل کی بھی ہے۔ ہانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تو پھر تم نے نکاح کیوں کیا؟ کیونکہ میں تم سے نفرت کرتا تھا، اور شاید کرتا ہوں، مگر اس نفرت میں کہیں نہ کہیں تمہارے آنسو میرے دل میں چبھنے لگے ہیں۔ ہانیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ نفرت تھی یا محبت کا آغاز؟ مرد دروازے کی طرف بڑھا، آرام کرو، کل سے تمہیں میری دنیا میں جینا ہے۔ دروازہ بند ہوا، مگر دل کا در کھل چکا تھا۔ کمرہ ایک بار پھر خاموش تھا، مگر اب وہ خاموشی پرسکون سی لگی۔ ہانیہ نے چادر کو خود پر اوڑھ لیا، اور پہلی بار دل میں یہ احساس جاگا، شاید یہ مرد نفرت کے پردے میں چھپی محبت کا اسیر ہے۔ صبح کی روشنی کمرے میں آہستہ آہستہ داخل ہو رہی تھی۔ ہانیہ نے آنکھیں کھولی تو پہلی بار یہ کمرہ قید خانہ نہیں لگا، بس ایک اجنبی سا گوشہ جہاں ایک نئی زندگی شروع ہوئی تھی، بے اختیار، بے خبر، مگر اب انجان نہیں۔ وہ اٹھی، چادر کو خود پر لپیٹتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھی۔ آئینے میں دیکھا تو اپنے چہرے پر ایک نرمی سی محسوس کی۔ کیا میں اسے سمجھنے لگی ہوں یا بس کمزور ہو رہی ہوں؟ انداز میں کیجول کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ وہی مرد، مگر پھر بھی اس کی آنکھوں میں وہی شدت، وہی ضبط۔ اٹھ گئی؟ ہانیہ خاموش رہی۔ اس نے حامی میں سر ہلایا۔ مرد آگے بڑھا اور بیڈ کے کونے پر بیٹھ گیا۔ ناشتہ تیار ہے، آؤ ڈائننگ ایریا میں۔ ایک خاموش بریک فاسٹ۔ ہانیہ نے نظر چرا کے، ایک سوال کر سکتی ہوں؟ اجازت کی ضرورت نہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے چونک کر ہانیہ کو دیکھا، جیسے یہ سوال کسی زخمی مقام کو چھو گیا ہو۔ زریان شاہ۔ تو میں ہانیہ شاہ؟ یہ نام کچھ عجیب سا لگا اسے، مگر اتنا برا بھی نہیں۔ زریان کی نگاہیں اس پر جمی تھیں۔ میں تمہیں یہاں سزا دینے کے لیے نہیں لایا، بلکہ شاید اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے بھی لایا ہوں۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی، باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ ہر قطرہ کھڑکی سے ٹکرا کر ایک سرگوشی کرتا، جیسے وقت خود کوئی راز بتانا چاہتا ہو۔ ہانیہ چپ چاپ بیڈ کے کونے پر بیٹھی تھی، بال کھلے، آنکھوں میں عجیب سی نمی۔ زریان کمرے میں داخل ہوا اور اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ اس نے جیب سے ایک لال رنگ کا رومال نکالا، جس پر میرے بھائی کی آخری سانس اس رومال پر چھپی ہے، اور ہانیہ کھڑی ہو گئی۔ کتنی بار کہوں کہ میں قصوروار نہیں؟ تم چاہتے ہو میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں؟ تم نے نکاح کیا ہے، سزا دینے کے لیے یا اپنے زخموں پر مرہم لگانے کے لیے؟ زریان کی آنکھیں سوج گئیں۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا، ہانیہ پیچھے ہٹنے لگی اور دیوار سے جا لگی۔
زریان نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے، نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ میں تمہیں توڑنا نہیں چاہتا ہانیہ، مگر تم نے مجھے اندر سے توڑ دیا ہے، اور تمہیں دیکھ کر شاید پہلی بار میرے دل میں کوئی نرم پیدا ہوا تھا۔ کیا جذبہ؟ نفرت یا محبت؟ ہانیہ کی آواز کپکپائی۔ زریان کا چہرہ جھکنے لگا، وہ قریب آیا کہ اس کی سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ مجھے خود نہیں پتا، وہ سرگوشی میں بولا۔ اگلے لمحے خاموشی کا ایک طوفان اور دل کی دھڑکنوں کا شور زریان کے آہستہ سے اس کی پیشانی کو چھوا۔ ایک تھرتھراہٹ سی اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ میں تمہیں صرف اپنی بیوی نہیں، ایک انسان کی طرح سمجھنا چاہتا ہوں، لیکن اگر تم چاہو تو میں آج کے بعد تمہیں کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ وہ رات پہلی بار خوف سے نہیں، احساس سے بوجھل تھی۔ ہانیہ خاموشی سے لیٹ گئی، مگر آنکھوں میں نیند کہاں تھی۔ دل کہہ رہا تھا یہ شخص شاید نفرت میں بھی محبت چھپا رہا ہے۔ بارش ابھی تک رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کھڑکی کے باہر گرتے قطروں کی آواز، کمرے میں بکھری ہوئی خوشبو، اور اندر وہ لوگ ایسے جیسے نفرت اور کشش کی ایک انکہی جنگ میں بندھے ہوئے ہوں۔ ہانیہ کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ وہ لیٹی تو تھی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی خاموش نظریں اس کے دل کو عجیب سی گواہی دے رہی تھی۔ زریان اندر آیا۔ بارش کے قطرے اب بھی ان کی گردن اور بالوں پر چمک رہے تھے۔ وہ لمحہ ہانیہ کے لیے ساکت ہو گیا تھا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ ہانیہ نے پلکیں جھکا لی۔ نیند نہیں آ رہی، دل گھبرا رہا ہے۔ زریان آہستہ سے مسکرایا اور سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ پہلی بار وہ نرمی تھی جس کی ہانیہ کو ضرورت تھی، کبھی کبھی اپنائیت کی ضرورت۔ جیسے میرے دل کو تمہاری۔ ہانیہ چونکی، نظریں اس کی طرف اٹھی۔ زریان کی آنکھوں میں صرف سچائی تھی۔ میں تم سے نفرت کرتا تھا ہانیہ، لیکن اب تمہاری خاموشی، تمہاری آنکھوں کی نمی، تمہارا ٹوٹا ہوا دل، سب کچھ مجھے کھینچنے لگا ہے۔ وہ لمحہ جس میں صرف 2 دھڑکنیں تھیں۔ زریان نے آہستہ سے ہانیہ کی تھوڑی کو چھوا اور اسے اپنی طرف مڑنے پر مجبور کیا۔ اب میں تم سے سچ کہوں گا، تم میرے دل میں اتر گئی ہو، جیسے بارش رگوں میں اترتی ہے۔ ہانیہ کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا۔ زریان نے اسے اپنی انگلی سے چھوا اور آہستہ سے کہا، یہ آنسو اب میرے ہیں۔ اس نے ہانیہ کا ہاتھ تھاما اور اسے آہستہ سے اپنے قریب کھینچا۔ ہانیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ زریان نے اس کے بالوں کو پیچھے کیا اور آہستہ سے اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ وہ لمس نہ نفرت کا تھا نہ زبردستی کا، وہ چاہت تھی، وہ قبولیت تھی۔ تم میری بیوی ہو، ہاں، لیکن آج پہلی بار تمہیں اس حیثیت سے چھو رہا ہوں جیسے تم میری روح ہو۔ ہانیہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ کمرے کی خاموشی اب صرف ان کے دل کی آوازیں سن رہی تھی۔ زریان نے اسے آہستہ سے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا، ہانیہ کی پیشانی پر ایک لمبا بوسہ دیا اور سرگوشی کی، آج کی رات صرف میری نہیں، تمہاری بھی ہے۔ رات دھڑکنوں، لمس اور احساس سے بھر گئی۔ ایک ایسی قربت جو جذبات سے شروع ہو کر جسمانی حدوں کو چھو گئی، مگر بے حد خوبصورت اور مکمل محبت میں لپٹی ہوئی۔ وہ اس کے کاندھوں پر سے فراق کو کھسکاتا ہوا نیچے کرتا گیا۔ کہانی کے دوسرے پارٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور آگاہ کریے گا۔